حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو ایک دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی 8-9 سال کا بچہ ہے اور اس کی ماں خفا ہو کر اس بچے کو تھپڑ مار رہی ہے، اس کو دھکے دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تو نافرمان بن گیا ہے، میری کوئی بات نہیں سنتا، کوئی کام نہیں کرتا، یہاں سے چلا جا۔ یہ کہہ کر ماں نے جو دھکا دیا تو وہ بچہ گھر سے باہر آ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ماں نے کنڈی لگا لی۔ اب میں وہیں کھڑا رہ گیا کہ دیکھوں اب کیا ہوتا ہے۔ بچہ رو رہا تھا چونکہ مار پڑی تھی۔ خیر بچہ اٹھا اور کچھ سوچتا سوچتا ایک طرف کو چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ گلی کے موڑ پر پہنچا، وہاں کھڑے ہو کر کچھ سوچتا رہا، پھر واپس آنا شروع کر دیا اور چلتے چلتے اپنے گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ تھکا ہوا تھا، کافی دیر سے رو بھی رہا تھا۔ دروازے کی چوکھٹ پر سر رکھا تو نیند آ گئی، وہیں سو گیا۔ چنانچہ کافی دیر کے بعد اس کی والدہ نے کسی کام کے لیے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ بیٹا دہلیز پر سر رکھے پڑا ہوا ہے۔ والدہ کا غصہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، وہ پھر ناراض ہونے لگی اور کہنے لگی، چلا جا یہاں سے، میری نگاہوں سے دور ہو جا۔ جب اس کی ماں نے پھر اسے ڈانٹا تو وہ بچہ کھڑا ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، اماں جب مجھے تو نے گھر سے نکال دیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں چلا جاؤں گا، میں بازار جا کر بھیک بھی مانگ لوں گا، مجھے کچھ نہ کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا۔ اماں میں نے سوچا تھا میں کسی کے جوتے صاف کر لوں گا، کسی کے گھر کا نوکر بن جاؤں گا، مجھے جگہ بھی مل جائے گی، مجھے کھانا بھی مل جائے گا۔ اماں یہ سوچ کر گلی کے موڑ تک چلا گیا تھا، مگر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے دنیا کی سب نعمتیں مل جائیں گی، لیکن اماں جو محبت مجھے تو دے سکتی ہے، یہ محبت مجھے کہیں نہیں مل سکتی۔ اماں میں یہ سوچ کر واپس آ گیا ہوں، اماں میں اسی در پر پڑا ہوں، تو مجھے دھکے دے یا مارے، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ماں کی ممتا جوش میں آ گئی، اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا، میرے بیٹے اگر تیرے دل میں یہ کیفیت ہے کہ جو محبت تجھے میں دے سکتی ہوں وہ کوئی نہیں دے سکتا، تو میرے بچے میرا دروازہ بھی تیرے لیے کھلا ہے۔ اس نے بیٹے کو محبت سے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب گناہگار بندہ اس احساس کے ساتھ رب کے دروازے پر آتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے، اس سے رحم کی امید رکھتے ہوئے سچی توبہ کرتا ہے، تو پھر پروردگار بھی اسی طرح اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رب کریم ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر بنائے، آمین۔